بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں پاک صحاب اور اہل بیت کا جو ذکر ہے، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ قرآن بتا رہا ہے کہ نبی پاک اہل بیت اور اصحاب آپس میں مہربان تھے، خلیق تھے، شفیق تھے، محبتیں بانٹنے والے تھے، ابر ریشم کی طرح نرم تھے۔ اور یہ 1400 سال بعد روایات گڑھ کے لا رہے ہیں اور تاریخی واقعے پیش کر رہے ہیں، نہیں جی ان کے درمیان تو بڑا اختلاف تھا، دشمنی تھی۔ اب ایسا موقع آ جائے، قرآن کی آیت اور روایت کے درمیان تعارض آ جائے، قرآن کچھ کہے، حدیث کچھ کہہ رہی ہے، تو کیا کرنا ہے؟ تو تمام ائمہ، مجتہدین، مفسرین، علماء اس بات پہ متفق ہیں کہ قرآن کی آیت کو تھام لینا ہے، اس روایت اور تاریخی واقعے کو چھوڑ دینا ہے۔ کیونکہ اگر آپ قرآن کو چھوڑیں گے تو نص کا انکار ہے، اور نص کا انکار ہی کفر ہے۔ اہل سنہ والجماعت نے یہی کیا ہے، قرآن کو سینے سے لگا لیا، کیونکہ قرآن پاک میں آ گیا کُلًّا وعد اللہ الحسنی، ان سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ رب سے راضی، ان کے پاس تو سند ہے، ان سے اب راضی ہے، رب راضی ہے۔ تو 1400 سال بعد ان سے ناراض ہے، تو خود دیکھ کے کس بدبختی کا شکار ہو گیا ہے، کون سی نحوست تیرے گلے پڑ گئی ہے، کس طریقے کا تو شکار ہو گیا ہے کہ جن سے رب راضی ہے تو ان سے ناراض ہو رہا ہے۔ اور حقیقی طور پہ غور سے دیکھو تو جس طرح قرآن بتا رہا ہے، ویسے اصحاب اور اہل بیت کا تعلق رشتہ داریوں میں تبدیل ہو چکا تھا۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بیٹیاں نبی پاک کی جو ہیں وہ بیویاں ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے ازواجہ امہات المومنین، نبی پاک کی بیویاں کل امت کی مائیں ہیں۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کل امت کی ماں ہے تو آپ کل امت کے نانا ہیں، ساری امت پر آپ کا ادب اور احترام ضروری ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ کی خلافت کے اندر جو چیف جسٹس کا عہدہ تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ اور پھر جب ایران فتح ہوا تو اس ملک کی شاہزادی مال غنیمت میں آئی شہر بانو، آپ نے خود اس کا عقد نکاح جو ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھایا۔ اور میدان کرب و بلا میں جو امام زین العابدین بچ گئے تھے، جن سے امام حسین کی آل چلی ہے، وہ امام زین العابدین جو ہے شہر بانو کے وطن سے ہیں۔ تو پتہ چلا جو اصلی اور نسلی سید ہوگا وہ کبھی بھی اپنے بابا کے نکاح خاں کو برا نہیں کہے گا، کیونکہ امام حسین اور بی بی شہر بانو کا عقد نکاح جو پڑھایا تھا وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا تھا۔ اور پھر فتاوی رضویہ میں یہ بات اعلیٰ حضرت نے بھی ذکر کی، اور فروع کافی ان کی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 2 میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام کلثوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد نکاح میں تھی، اور آپ کا ایک بیٹا زید بن عمر اس سے تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے زید بن عمر کی نانی جو ہیں وہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا رشتہ دیکھو کتنا قریب بھی ہو چکا ہے، اور یہ اختلاف بتاتے ہیں۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے امام قاسم کی بیٹی ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام زین العابدین کی نو ہے، اور امام باقر کی بیوی ہیں، امام جعفر صادق کی ماں ہیں، امام موسیٰ کاظم کی دادی ہیں، امام علی رضا کی پردادی ہیں۔ جن 12 اماموں کو آپ مانتے ہیں ان کی جدۃ الاعلیٰ سب سے بڑی دادی جو ہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑپوتی ہے۔ اگر تم نے اماموں کے بزرگوں کو برا بھلا کہا تو تم نے اماموں کو کیا مانا، اماموں کا کیا ادب کیا، پھر امامہ دے سکے جے پھر تسی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اکبر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔